نور خان صاحب پڑھا کے چلے گئے، یہ اب قصہ پارینہ بن گیا، ماضی۔ طارق قاسم صاحب پڑھا کے چلے گئے، یہ بھی ماضی۔ ایک ہوتا ہے پاسٹ، ماضی گزرا ہوا، ایک ہے اب میں پڑھا رہا ہوں، میں پریزنٹ پہ ہوں، حال میں، اور ایک ہے کہ کل جو ہم نے کلاس دوبارہ اتوار والے دن بھی لینی ہے تو وہ فیوچر ہوگا۔ دیر آر 3 مین ٹینسز، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اس کے بعد ہم نے پہلا ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ نیگیٹو یہ پازیٹیو میں تھا، پازیٹیو کی یہ فارمیشن تھی، نیگیٹو کی کیا تھی؟ سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ تھا، اور ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ۔ اور انٹروگیٹو میں یعنی سوالیہ فکروں میں ہم نے کہا تھا یہی ڈو یا ڈز جو ہے یہ پہلے آ جائے گا، سبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم آبجیکٹ اور کویسچن مارک۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اگر WH والے یعنی واٹ، ہو، ہاؤ مینی، یہ جو مشہور ان کو سوالیہ الفاظ کہتے ہیں، اگر یہ کبھی آ جائیں تو سب سے پہلے WH کا ترجمہ کیا جاتا ہے، WH کا، اور پھر باقی یہ کرنا ہے۔ تیسری بات اس میں نے کہی تھی اور جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ تھی، اگر آپ کوئی فقرہ دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو آصف صاحب یہ نظر آتا ہے کہ کوئی عادت بتائی جا رہی ہے، کوئی مستقل کام بتایا جا رہا ہے، کوئی لازمی ہے، کوئی ہمیشگی ہے، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھیں۔ مثلا آپ پیپر میں جاتے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں جاتے ہیں، کسی ٹیسٹ میں جاتے ہیں، انٹری ٹیسٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ یہ فکرہ آ جاتا ہے کہ کریکٹ یوز آف ورب، ہاں جی، ایسے فکر آیا پڑا، ڈو یا ڈز ہی ہیلپ یو آلویز، کیا وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے؟ اب آپ کے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ گھر سے لے جائیں، جیسے ہم بخار والا منہ میں رکھتے ہیں یا ادھر رکھتے ہیں تو بخار کا پتہ چل جاتا ہے کہ 103 پہ 2 پہ بخار، کہ ہم ادھر لگائیں ٹیسٹر اور یہ بولنا شروع کر دیں پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہوں، یہ بولتا تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایسا کلو موجود ہوتا ہے، کوئی ایسا انڈیکیشن موجود ہوتا ہے جو ہمیں علی صاحب بتاتا ہے کہ یہ فلاں ٹینس کا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے، اگر آپ کو کسی فکرے میں آلویز نظر آئے نا، اس میں ہمیشگی ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ۔ اب آپ کریکٹ یوز آف ورب کیا کریں گے سویب؟ آپ کہیں گے کہ یہ فکرہ غلط ہے، یہاں سے شروع ہوگا ڈز، کیوں؟ اگر وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گے تو آپ کہیں گے ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہم ڈز لگاتے ہیں شروع میں پریزنٹ انڈیفینٹ کے سوالیہ فکر میں، اینڈ اٹس اوکے، وہ سیٹسفائی ہو۔ اسی طریقے سے سلمہ سلمہ یوزولی کم لیٹ، سلمہ عام طور پہ لیٹ آتی ہے۔ ہاں جی، کون بتائے گا یہ فکرہ کیا ہے، کون سے ٹینس کا ہے؟ ہاں جی، پریزنٹ انڈیفینٹ کا، کیوں ہے میرے پیارے بیٹا؟ ہاں خواہ بھی ہے، ہمیشہ لیٹ آتی ہے، ہاں آخر میں آتی ہے، یہ تو لکھی کون نہیں پہ آتی ہے، جو تو اسی طرح فکرہ آیا ہوا ہے وہاں پہ، وہاں پہ اردو لکھا ہوا ہے، آتی ہے، کتھو آتی ہے، لکھا ہے جو کون نہیں بتاتی ہے کتھو،
کان کے پتہ ہے آنے کے اردو لیے میں بتا اردو میں بتا دو پہچان لی ہے عام طور پہ لیٹ آتی ہے. عام طور پہ جب بھی فکرے میں کوئی عادت، معمول، ہمیشگی اس طرح کا، بھائی احتیاط یہ لکھا ہی کو نہیں پیا، اتنے یوزولی لکھا پہ. اینڈ وین یوزولی از یوزڈ اٹ از یوزڈ ان پریزنٹ انڈیفینٹ. دس از دا پوائنٹ. ناٹ آتی ہے یا جاتی ہے. ہاں اردو فقرہ لکھا ہوتا تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن ہم انگریزی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انگلش میڈیم کے بچے ہیں، ساتھ ساتھ اردو بھی ہوتا جا رہا ہے. لیکن بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے پاس ایسا پوٹلی میں چیزیں ہوں، پوٹلی جیبے میں، کہ آپ ٹیسٹر لگائیں. یہ یوزولی از اے ٹیسٹر which indicate that it is present indefinite, and same is the case with always, and whenever always and usually are used they indicate it as a present indefinite. okay انگریزی آتی ہے نا؟ ایسا ایسا آ جائے گی انشاءاللہ. عربی ساتھ ساتھ انگریزی ڈبل. اس کے بعد ہاں وہ تو غلطی، یہ ٹریک یوز آف ورب ہو گیا، یہ کام جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیوں کام آئے گا؟ سبجیکٹ سنگولر ہے، اینڈ وین سبجیکٹ از سنگولر فرسٹ فارم کے ساتھ ایسے یہی ایسے باتیں. آگے جانا ہے. شیخ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا، ذرا مجھے اشارتاً بتاؤ. ابھی تو ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھا ہے. ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی، جی. آگے تو نہیں گئے. اب آگے جا رہے ہیں. آگے تو آپ کو جا رہے، پہلے تو نہیں گئے نا. نہیں. اچھا اگر پریزنٹ انڈیفینٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہے، نہ ہوا تو ہم اس کو بار بار پڑھیں گے. خیر ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک یہ ہو گیا ہارڈ. اب ماضی سے آپ کو کرنا سکتا. یہ دیکھیں پاسٹ اس کو کہتے ہیں ماضی، سادہ ماضی یا ماضی مسئلہ. اب آپ دیکھیے گا اس میں پازیٹیو میں سبجیکٹ آتا ہے پیارے اسٹوڈنٹس، اور ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے یا فورتھ؟ پاس میں سیکنڈ فارم. جاگ رہے ہیں بچے ماشاء اللہ. سیکنڈ فارم آف دا ورب اینڈ آبجیکٹ. نیگیٹو میں علی صاحب یہ اس کی فارمیشن ہے، بنانے کا طریقہ. سبجیکٹ ڈیڈ ناٹ، اور ورب کی تھرڈ فارم ہوگی یا فورتھ؟ فرسٹ فارم. فرسٹ فارم. یہ ایک تھوڑا سا کنفیوزنگ چیز ہے کہ ماضی میں تو سیکنڈ فارم آتی ہے، اینڈ وائی فرسٹ فارم از یوزڈ ہیئر؟ اینڈ دا آنسر از کوائٹ سمپل, اینڈ دیٹ از indeed second form of the do has been used. So when once second form has been used, we will use first form. چونکہ اب سیکنڈ فارم ڈیڈ میں آ چکی ہے، آگے پیارے بچوں اور بچیوں ہم فرسٹ فارم لگائیں گے. صاف کلیئر ہے؟ جہاں سے بڑے بڑے لوگوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ ناٹ میں بھی سیکنڈ فارم، ابو بھی سیکنڈ فارم. کیوں؟ ہمیں سیکنڈ فارم سے بڑی اچھی لگتی ہے جی، کیونکہ ماضی میں سیکنڈ فارم ہے. ہم اس کو کہیں کہ ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن بھائی وہ پہلے آ چکی ہے. تیسرا ہے انٹروگیٹو. اس کو انٹروگیٹو پڑھنا ہے. اچھا چلو وہ تو بعد میں پڑھیں گے. پروناؤنسیشن ڈیڈ شروع میں آئے گا، سبجیکٹ آئے گا، اور ورب کی عبداللہ کون سی فارم آئے گی؟ ٹھیک ہے، ورب کی فرسٹ فارم. پھر فرسٹ فارم اور کویسچن مارک. پھر کیوں فرسٹ فارم آئی ہے؟ فرسٹ فارم کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے فرسٹ فارم؟ ڈیڈ میں پہلے ہی سیکنڈ فارم آ چکی ہے. اب آپ کچھ اشارے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ آپ نے پلے باندھنے ہیں
تو کریکٹ یوز آف ورب آپ کو آ جائے گا. مثلا کسی فکرے میں آپ کو یسٹرڈے استعمال ہوتا ہے اور آپ کو کہا جائے کریکٹ یوز آف ورب کریں اور آیا پڑا ہے یسٹرڈے، آپ سمجھ جائیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ آتا ہے. اس میں سیکنڈ فارم کیونکہ یسٹرڈے ہوتا ہے گزرا ہوا دن. یہ کل اصل کھادا پیتے ہیں نا، یسٹرڈے وی ایٹ رائس اینڈ مٹن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. وی وینٹ ٹو سرگودا یسٹرڈے. یسٹرڈے ایک اشارہ ہے، جیسے آلویز ایک اشارہ تھا اور یوزولی ایک اشارہ تھا، یسٹرڈے بھی ایک اشارہ ہے. اور یہ کس کو شو کرتا ہے؟ پاسٹ کو. وقت آنا کہ بھائی وہ گیا تھا بعد چوتھی نا اردو فکر میں. فی الحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاسٹ میں کون سا انگریزی فکرے میں آیا پڑا. اسی طریقے سے پریویس بھی گزرا ہوتا ہے. پریویس ویسے تھی بھائی یہ کوئی پاس کا فکر ہے. لاسٹ LAST لاسٹ. وی گو دیئر لاسٹ نائٹ. علی صاحب کیا آئے گا؟ وی گو دیئر اساں اتنے گیا لاسٹ نائٹ. ہاں تو کیا شیا سی کریکٹ یوز آف ورب؟ وی وینٹ دیئر لاسٹ نائٹ. اب یہ علی صاحب کے پاس پیمانہ کیا تھا؟ یہ دیکھو رکو تھرمامیٹر ہوتا ہی کون. یہ سمپل لیٹ ہے بھی لاسٹ آیا ہے. لاسٹ شو کر رہا ہے کہ یہ پاسٹ کا قصہ پارینہ ہے، ماضی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اتنے ماشاءاللہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے جائیں گے کہ یار یہ فکرہ کریکٹ یوز آف ورب آتا ہے نا، 9th میں بھی 10th میں بھی 1st میں بھی سیکنڈ ہر جگہ پہ آیا پڑا ہے کریکٹ یوز آف ورب. کریکٹ یوز آف ورب میں کوئی نہ کوئی ایسا جیسچر، اشارہ، انڈیکیشن پڑا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کون سے ٹینس کا ہے. مثلا ہم کہیں نا نیکسٹ ڈے، نیکسٹ اٹ سیلف از اشارہ کہ یہ فیوچر میں ہونے جا رہا ہے. اگلے ڈاڑے جو مثال تو لازمی گل فیوچر کی مثال. ہوں اس تو آپ کو بھائی میں نے تو اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں ایفیکٹ فارم لگانی ہے، ایس اور ای ایس پی لگانا ہے، ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ. اور بھائی خدا دنا ڈو ناٹ ڈز ناٹ نہ لگا، یہ فیوچر کا فکر ہے. اور اگر آیا پڑا ہے لاسٹ نائٹ، یسٹرڈے، دی پریویس ڈے، یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ کس سے پارینہ ہے، ماضی کی باتیں. تو جب تک آپ ادھر میری باتیں نہیں سنیں گے، پلس گھر میں جا کے اس کو نہیں دیکھیں گے، اپنی نوٹ بک نہیں بنائیں گے، تب تک یہ چیزیں نہیں آنے جا رہی ہیں. اس کا کوئی کیپسول ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا کہ ایک ایک آپ کو لے دیں 100 روپے والا، کوئی انشاءاللہ پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ پہ دیں گرامر آپ کو. نو، گرامر پریکٹس کا نام ہے، سمجھ کا نام ہے. آپ سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، پریکٹس کریں اور اپلائی کریں، پھر علی صاحب یہ آئے گا. مثلاً اب میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بھی کرواتا ہوں. ٹائم تو کافی ہے. ایک اور چیز بھی آصف صاحب یاد کر رہے ہیں، پاسٹ از فالوڈ بائی پاسٹ. ماضی کے بعد ماضی آتا ہے. جیسے میں کہوں نا میں گاؤں گیا اور آم کھاتا ہوں، وہ اصل کے پٹھان تو نہیں، میں گاؤں گیا اور آم کھاتا ہوں. کیا کہیں گے نعیم صاحب؟ میں گاؤں گیا اور آم کھائے. کامن سینس کی بات ہے نا کہ پاسٹ میں آپ بتا رہے ہیں تو پھر آم بھی پاسٹ میں کھائیں. تو یہ ایسے ہی ہے نا. اس کو کہتے ہیں ماضی کے بعد ماضی آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی وینٹ ٹو ولیج اینڈ آئی ول ایٹ مینگو. کتنی گئی خدا پیچھے آپ پاسٹ میں تھے، آپ یکدم آپ فیوچر میں چلے گئے. آپ فیوچر میں نہیں جا سکتے. پاسٹ، یہ فکر یاد کرنا، پاسٹ از فالوڈ بائی پاسٹ. ماضی کے بعد ماضی آتا ہے. او بھائی اردو میڈیم بھی ہم نے انشاءاللہ چلانے ہیں، ساتھ ساتھ انگریزی میڈیم بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے. اب میں 2-3 فکریں لکھتا ہوں. ہاں جی سنیے،
last night. جی سو کریں اس کو. سیکنڈ فارم لگائیں گے اونچو بولو, اونچو 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 اونچو. اس کے اندر لاسٹ نائٹ لگا ہوا ہے تو اس کی مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ کے پاسٹ انڈیفینٹ میں ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا اور ساتھ اس کے اندر ورب کی سیکنڈ فارم ہوگی. فکرہ لکھو نا پھر. سہیب لرنڈ ہز لیسن لاسٹ نائٹ. لرن ماضی, لرن یہ بھی بیکبون ہے. یہ فارمیں جو ہوتی ہیں نا 3 یا 4 پارٹیسپل کو یاد بھی شامل کر لیں تو 4. لرننگ. بھائی جان اگر آپ نے کوئی انگریزی کے ساتھ دو ہاتھ کرنے ہیں تو پھر فارمیں بھی یاد کرنی پڑیں گی. ہر جگہ پہ تو فارم آئی پڑی ہوئی. سیکھنا, کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا ورب ہے اینڈ ورب ول آلویز دیئر. اور اگر آپ کو ورب نہیں آتے ہوں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے. آپ کو گرامر بہت اچھی آتی ہے لیکن ورب نہیں آتے, پھر بھی آپ گرامر نہیں سیکھ سکتے. تو یو ول ہیو ٹو لرن دا فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارمز آف دا وربز. اب سہیب یہ کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے کہ میں نے فکرہ پڑھا اور مجھے لاسٹ نے بتایا لاسٹ کہ یہ ماضی ہے, اس لیے میں نے سیکنڈ فارم ورب کی یوز کی. اگر یہ لرنز کر دے, لرنز بھی تو کر سکتا تھا نا, یہ سنگولر ہے تو لرنز بھی تو کر سکتا تھا نا, پریزنٹ انڈیفینٹ بھی تو یوز کر سکتا تھا نا, لیکن اس نے پاسٹ انڈیفینٹ یوز کیا سیکنڈ فارم کیونکہ لاسٹ بتا رہا ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ کون سا ہے, پاسٹ. اب ایک اور فکرہ میں لکھتا ہوں. He not listen to me yesterday. جی عبد الرحمان صاحب کیرا ٹینس ہے بھائی, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. کیسے پتہ چلا؟ یسٹرڈے سے. یسٹرڈے بتا رہا ہے کہ یہ پاسٹ ہے. اب اس کو کریں, یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے یا انٹروگیٹو ہے؟ نیگیٹو. نیگیٹو. ناٹ بتا رہا ہے کہ نیگیٹو. ہوں اوکھا کام آ گیا, کریں آپ. نیگیٹو کا کیا طریقہ ہے؟ سبجیکٹ ہی آ گیا. ہاں آگے ڈیڈ ناٹ آ گیا. شاباش. کیونکہ پاسٹ کے نیگیٹو میں آصف صاحب کیا آتا ہے؟ ڈیڈ ناٹ. ڈیڈ ناٹ آتا ہے. یہ ناٹ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے, ڈیڈ ناٹ آ گیا. آگے اب ورب کی کون سی فارم استعمال ہوگی؟ آلریڈی فرسٹ فارم لکھی ہوئی ہے. لسن. فکرہ ٹھیک ہوگی. نیم صاحب فالو کر رہے ہیں نا آپ؟ ہے کوئی ٹیسٹ انگریزی گرامر کا؟ ہے صحیح. یہ ٹیسٹ کے ساتھ ہے. جس انگریزی نال بھیڑ لگ گئی ہے نا 324 ہے, کوئی اور اس طرح پیرنگ شیرنگ بھاگا ہوا ہے. ایسے بھاگتا ہے جیسے شیر کو دیکھ کے بندہ بھاگ جاتا ہے. لیکن جس کی انگریزی کے ساتھ یا کسی بھی گرامر کے ساتھ علی صاحب شنائی لگ جاتی ہے نا, انڈرسٹینڈنگ, وہ والے یہی کا مضمون ہو گیا, باقی ہونا نہیں. کیونکہ مزہ آتا ہے. جیسے کسی کو میتھ میں دلچسپی ہوتی ہے, کمپیوٹر میں ہوتی ہے, اسلامیات میں ہوتی ہے, اپنے اپنے سبجیکٹ ہیں نا. اگر آپ کو انگلش میں مزہ لینا ہے تو پھر آپ کو اس کی گرامر, اس کی بیک بون کو جاننا پڑے گا, پھر آپ کو مزہ آنا شروع. ایک اور فکرے سے میں آپ کو کچھ کرنا چاہتا ہوں. آخری فکرہ ہے. یہ کریں فاطمہ. Did you eat meat the previous night? Past indefinite کیسے ہے؟ Previous, گزری ہوئی رات. شروع میں do آئے گا, did یا does.
ڈیڈ آئے گا. پاسٹ میں سوالیہ فکروں میں شروع میں ڈیڈ آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے. یہاں پہ سیکنڈ فارم آئے گی یا تھرڈ؟ فرسٹ. ایٹ آلریڈی فرسٹ ہے. کیا آئے گا؟ ڈیڈ یو ایٹ میٹ دا پریویس صاحب دی پریویس نائٹ بتا رہا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے. شروع میں ڈو یا ڈیڈ بتا رہا ہے کہ یہ سوالیہ ہے. اب ڈو یا ڈیڈ میں سے ہم نے ایک لینا ہے. ڈیڈ اس لیے لیا کہ یہ پاسٹ کا فکر ہے, اور پاسٹ کے جو سوالیہ فکر جات ہوتے ہیں ان میں شروع میں ڈیڈ ہے. اور آگے اس لیے فرسٹ فارم لی کہ جب ایک دفعہ ڈیڈ میں سیکنڈ فارم آ چکی ہے تو یقیناً آگے فرسٹ فارم آ گئی. کل یہیں سے انشاءاللہ سلسلے کو آگے جوڑیں گے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ہم جو محنت کرتے ہیں مل کے, تو 2 دن جو آپ کے پاس ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے اور 5 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں ہوم ورک کے لیے اور ایکسرسائز اور پریکٹس کے لیے, تو ہمارے پڑھانے کا, عرفان صاحب کے پڑھانے کا, قاری قاسم صاحب کے پڑھانے کا فائدہ تب ہے جب آپ گھر میں 15-20 منٹ اس کو ہر روز دیں. تو آپ کو دعویٰ یا